جی سر، بہت اچھا آپ نے کویسچن کیا. میں اس کو ایکسپلین پہلے سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا کہ ہمارے یہاں نا سر، میں 12-13 سال انڈسٹری میں رہا ہوں جی اور وہاں پہ کوالٹی کنٹرول کا ہیڈ رہا ہوں. ہمارے پاس جو بچے آتے تھے انٹرویوز دینے کے لیے، میں یہ سوچتا تھا کہ یونیورسٹیاں پڑھا کیا رہی ہیں اور ہماری ڈیمانڈ کیا ہے. انڈسٹری کچھ اور چاہتی ہے، انڈسٹری کے اور مسائل ہیں. بچہ کچھ اور پڑھ کے آ رہا ہے، سالٹ انالیسس پڑھ کے آ رہا ہے. سالٹ انالیسس تو کہیں پہ ریکوائرڈ نہیں ہے، اور اس طرح کی سمپل چیزیں ہیں وہ پڑھ کے آ رہے ہیں، وہاں تو ریکوائرمنٹ نہیں ہے. میں چاہتا تھا کہ کیمسٹری ایسا انداز میں، ایسا سلیبس ہونا چاہیے جو مارکیٹ اورینٹیڈ ہو، مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہو. اس سال ہائر ایجوکیشن کمیشن نے، ایچ ای سی نے پاکستان میں جو کیمسٹری کا سلیبس ہے وہ سارا ریوائز کر دیا. وہ سارا ریوائز کر کے اس کو اتنا خوبصورت بنایا کہ آپ دیکھیں، فورینزک سائنس کو آپ جانتے ہوں گے. یہ جو ہاں جی، فورینزک سائنس میں سیمپلز کے انالیسس کراتے ہیں، جرائم وغیرہ ہوتے ہیں تو بلڈ کے انالیسس ہوتے ہیں. اچھا، فارماسیوٹیکل کو آپ جانتے ہیں، دوائیاں جہاں بنتی ہیں. اور آپ اس میں ایگریکلچر کو جانتے ہیں. ایگریکلچر میں سوئل کیمسٹری ہو گئی، پیسٹی سائڈ جو کھاد وغیرہ ہوتی ہے، اسپرے وغیرہ ہوتی ہے. اچھا، اس طرح فوڈ سائنس ہوگی. یہ ساری جو سائنسز ہیں، سارے سبجیکٹ انہوں نے بی ایس کیمسٹری میں ڈال دیے. یعنی اب بی ایس کیمسٹری والا بچہ فوڈ میں بھی جا سکتا ہے، فیڈ میں بھی جا سکتا ہے. اور وہ لمیٹڈ نہیں ہے. فوڈ سائنس والا صرف فوڈ سائنس میں جائے گا، فارمیسی والا صرف فارمیسی میں جائے گا، اور انوائرمنٹ والا صرف انوائرمنٹ میں جائے گا. بی ایس کیمسٹری والا سیمنٹ انڈسٹری میں جا سکتا ہے، فرٹیلائزر میں جا سکتا ہے، فوڈ میں جا سکتا ہے، فیڈ میں جا سکتا ہے، آئل میں جا سکتا ہے. اور اس طرح کر کے جتنی آپ کو لیدر انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری، ہر انڈسٹری میں جا سکتے ہیں. اور یہ سارے کورسز وہ بی ایس کیمسٹری میں پڑھے گا. ایچ ای سی نے سلیبس ہی چینج کر دیا، جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ سلیبس بنا دی. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بی ایس کیمسٹری ہے اس میں جاب اپرچونٹی زیادہ آ گئی. یہ ایک بروڈر ہے، یہ ایک بروڈر فیلڈ ہے ایز کمپیئر ٹو کسی بھی. آپ اس میں اسپیسیفک ہو جائیں گے. میں جو آپ کو بتا رہا تھا، میں نے فارمیسی چھوڑی، ڈی وی ایم چھوڑا، اس وجہ سے چھوڑا تھا کہ تاکہ میرا اسکوپ بڑھ جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیمسٹری کا بندہ پولٹری کی انڈسٹری میں اس کا کیا کام ہے. میں پولٹری کی انڈسٹری میں رہا جدید گروپ کے اندر، اور الحمدللہ 13 سال میں نے وہاں اسٹیٹ آف دا آرٹ لیب بنائی. اور جدید کا اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں، کہ دنیا میں نام ہے کہ اس میں جتنی بڑی لیب بنی ہوئی ہے اور جتنا بڑا سسٹم بنا ہوا ہے. تو کیمسٹری پڑھنے کے بعد میں نے وہاں پہ کیا. اور اس طرح کر کے کتنے میرے دوست ایسے ہیں، اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کیمسٹری پڑھ کے ٹیکسٹائل میں، دوسری انڈسٹریز میں بڑی بڑی پوزیشنز پہ ہیں. 3 شہر دیکھنے، اسلام آباد، کراچی، لاہور، اور ایک ہفتے میں دیکھتے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا بی ایس کیمسٹری کا. بی ایس کیمسٹری کے ساتھ کیمسٹری کی مرجنگ فیلڈ بھی ہیں، جس طرح بایو ٹیکنالوجی ہوگی، تو کیمسٹری ٹیکنالوجی یا کیمسٹری فزکس، کوئی اس طرح کی بھی فیلڈز ہیں، ڈگری ہیں، یا صرف یہ بی ایس کیمسٹری میں صرف اسپیشلائزیشن ہے. جیسے پہلے ہوتا تھا صرف آرگینک میں، فزیکل میں، بایو کیمسٹری میں، اس طرح کر کے اسپیشلائزیشن ہوتی تھی. اب اسپیشلائزیشن ہے کہ انہوں نے یہ سارے فیلڈ، جیسے میں نے آپ سے بتایا نا، فارماسیوٹیکل ہے، پیسٹی سائڈ ہے، ایگریکلچر کیمسٹری، یہ ساری انہوں نے ڈال دی. اچھا، بعض لوگ کہتے تھے ہم کیمسٹری تو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کمپیوٹر پہ پڑھنا چاہتے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو پڑھنا چاہتے ہیں. تو اب انہوں نے کمپیوٹیشنل کیمسٹری، جس کا بچوں نے نام نہیں سنا ہوا، پی ایچ ڈی تک بڑی مشکل سے نام سنتے ہیں، وہ انہوں نے بی ایس میں ڈال دیے کہ آپ بچوں کو بغیر پریکٹیکل کے، جو بچے یہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کمپیوٹیشنل کیمسٹری پڑھائیں. اور اس میں تھیوریٹیکلی سارا کام کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ نے ریئیکشن کرانے، اسٹرکچر بنانے، اور ان کی کیمسٹری کو دیکھنے کی کیا. یعنی کہ اس سے وہ کاسٹ بھی کم آ گئی، جو لیب کے اندر کیمیکل ملا کے کرنی تھی وہ یہاں پر ساتھ میں ہو جائے. اچھا سر، آپ گورنمنٹ یونیورسٹی کے ساتھ ظاہر سی بات اب اٹیچ ہیں، اور ساتھ میں تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہ کون سے پروگرام آفر کر رہی ہے کیمسٹری والے اسٹوڈنٹس کے لیے، یا ایون اوور آل بھی انجینئرنگ؟ سر، ہماری یونیورسٹی ہے محمد نواز شریف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. یہ اس نام سے ایک اور یونیورسٹی بھی ہے، محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر. ملتان میں 2 ہیں نواز شریف. وہ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، وہ شجاع آباد روڈ پہ ہے. اور جو ہماری یونیورسٹی یہ بی سی جی چوک سے بہاولپور چوک کی طرف جاتے ہیں، تو ٹیکنالوجی کالج کی بیک سائڈ پہ اس کا سٹی کیمپس ہے. مین کیمپس اس کا ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، وہ لاڑ میں بن رہا ہے. سٹی کیمپس یہاں پہ آپریشنل ہے. اور اس کے اندر سر 3 طرح کے پروگرامس ہیں. ایک انجینئرنگ ہے، ایک انجینئرنگ ٹیکنالوجی ہے، اور ایک اس میں یہ نان انجینئرنگ پروگرامس ہیں جس میں ہمارے پاس ٹاپ پہ بی ایس کیمسٹری ہے. باقی فزکس بھی ہے، میتھ بھی ہے، کمپیوٹر سائنس بھی ہے، آئی ٹی بھی ہے. اور جو انجینئرنگ پروگرامس ہیں اس میں کیمیکل انجینئرنگ ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، ٹیکنالوجی میں مکینیکل بھی ہے، الیکٹریکل بھی ہے، کیمیکل بھی ہے، سافٹ ویئر بھی ہے. اچھا، یہ آپ کا جیسا سب کیمپس ہے. اچھا، ایک چھوٹی سی چیز، نارملی ہمارے یہاں کنسیپٹ یہ ہوتا ہے
کہ جو گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں نا اسکالرشپ کی لیپ ٹاپ کی وہ کہتے ہیں جی وہ یونیورسٹی کو تو ملتی ہیں اس کے سب کیمپس کو نہیں ملتی. تو کیا آپ کے کیمپس میں ایڈمیشن لینے والے بچے کو بھی یہ نہیں سر اس میں آپ اس میں کنفیوز اس بات سے نہ ہو کہ یہ کیمپس ہے, یہ مین یونیورسٹی ہے پراپر. اچھا ابھی چونکہ یونیورسٹی آپریشنل ہی صرف یہاں پہ ہے اس وجہ سے میں اس کو سٹی کیمپس کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری یہاں پہ ویسے یہ لاڑ میں بن رہی ہے وہاں, یعنی مین کیمپس یہی ہے. اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس میں سے موسٹلی کو اسکالرشپ مل جاتا ہے, ان کی فیس ریٹرن ہو جاتی ہے. اچھا ہاں بلکہ آپ بتا رہے تھے کہ کلاس آپ کی بی ایس یونیورسٹی کی جس کو ٹوٹل کلاس کو فیس واپس مل گئی, ساری کلاس کو ہی تقریباً فیس ریٹرن ہو جاتی ہے. اور اتنے ہونہار اسکالرشپ ہے, یعنی جو بھی گورنمنٹ کی اسکیم آتی ہے وہ چونکہ گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے لیے ہوتی ہے تو اس میں جو ہماری یونیورسٹی ہے بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسکالرشپ زیادہ ہوتے ہیں, لیپ ٹاپ زیادہ ہوتے ہیں اور بچے کم ہوتے ہیں. تو ہم اس میں سر ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ بچے ہماری یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں, اور ایڈمیشن لینے کا ان کو مین فائدہ ہے جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے اسکیم آئے گی وہ اس میں سارے ایلیجیبل ہوں گے اور پورے بینیفیشری ہوں گے اس میں. اچھا ایک چھوٹی سی چیز ہے, یونیورسٹیز ہیں گورنمنٹ سیکٹر کی بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کی بھی, ٹھیک ہے, کچھ ہیں ایفیلیٹڈ کالجز ہیں. تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ ایفیلیٹڈ کالجز کے اندر پڑھنا تھوڑا سا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے یا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے ان میں اگر ہم کمپیئر کریں تھوڑا سا تو کس کو دیکھیں جو کالجز ہیں نا, کیونکہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھانے کا. کالج جو ہے نا سر وہ آپ سے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور جو یونیورسٹیز ہیں یہ انفارمیشن کو نالج کریٹ کرتی ہیں, یہ نالج کریٹرز کہلاتی ہیں. اور جتنے بھی ہماری فیکلٹی ہے موسٹلی فورن کوالیفائڈ ہے, جو باہر سے دنیا دیکھ کے ہے نا سر اس کا اور وی این ہوتا ہے, وہ اور وی این کے ساتھ بچوں کو پڑھاتا ہے, بچوں کو سکھاتا ہے کہ آپ نے کیسے دنیا میں جانا ہے. اور جو کالجز میں ذرا کم ہوتا ہے. اور ایک اور بھی چیز ابھی سامنے آ رہی ہے کہ جو کالجز ایفیلیٹڈ کالجز ہیں ان کی بچوں کی ڈگری پہ بھی شاید مینشن کریں گے کہ یہ ایفیلیٹڈ کالج سے انہوں نے بی ایس کیا, اور جو پبلک سیکٹر ہے گورنمنٹ کی یونیورسٹی اس کا نام لکھا ہوا ہوگا. اور کچھ کنٹریز میں آج کل جب اپلائی کرتے ہیں تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ یونیورسٹی سے پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے یا آپ نے کسی ایفیلیٹڈ کیمپس سے لی ہے, وہاں جا کے بھی گریڈنگ میں فرق پڑتا ہے, ڈفرینس آ جاتا ہے جی کے حوالے سے. اچھا سر ابھی آپ نے گورنمنٹ سیکٹر کا بتایا کہ آپ لوگ ہیں اور اس میں یہ بھی فیسلٹیز ہیں کہ اسات کے حوالے سے آپ کا خود ایکسپلوئر ہے ماشاء اللہ, انٹرنیشنل ہے, تقریباً 12 کنٹریز کے ساتھ آپ نے کام کیا, باقی اسٹاف بھی ظاہر سی بات ایسا ہی ہوگا کہ جنہوں نے اتنی کنٹریز میں کی. تو کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جو بچہ آپ کے پاس آئے گا, ٹھیک ہے, بی ایس کیمسٹری میں آ گیا, فزکس یا جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آ جاتا ہے, تو ان کے پاس یہ اپرچونٹی یا ان کو یہ آپشنز ہوں گے, یہ ایسی انفارمیشنز بھی ملیں گی کہ فرسٹ اسٹیپ بن جائے گا کہ اگر وہ انٹرنیشنل اسکالرشپس کے لیے یا وزٹ کے لیے کرنا چاہے تو اس حوالے سے بھی یونیورسٹی کا کوئی پروگرام ہے؟ جی سر, میں جو کیمسٹری میں اب ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے بی ایس کیمسٹری جو ہم یہاں پہ چلا رہے ہیں, اس میں میرا تو پلان اور باقی ہماری جو فیکلٹی ان کا بھی پلان اسی طرح سے ہے کہ بچوں کو اتنا موٹیویٹ کر دیں اور اتنا ان کو گائیڈ کر دیں کہ آپ نے بی ایس کے دوران ہی اپنی پوزیشن سیکیور کر لینی ہے فوراً میں. اور جتنے ہمارے کورس کا ہم نے کریکولم ڈیزائن کیا ہوا ہے, کورس کنٹینٹ وہ اس طرح ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ بچوں کو ریسرچ میں بھی فائدہ ہو. اور ایک سبجیکٹ فار ایگزامپل ہے فارماسیوٹیکل کیمسٹری ہے, اس میں بچے کو کیا آنا چاہیے پریکٹیکل میں, وہ گھر میں جو پیناڈول پڑی ہے یا پونسٹان پڑی ہے وہ کیا چیک کرے کہ وہ بتائے کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک, کوئی کیمیکل خرید رہا ہے کوئی چیز خرید رہا ہے وہ کیا چیز چیک کرے. تو ہم نے بالکل ایکسپیریمنٹ لیبس کو ایسے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ مارکیٹ میں اس کی ضرورت بھی ہوگی, مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق, انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کے مطابق, اور ریسرچ اورینٹیڈ. اور بچوں کو ہم اس لیول پہ اتنا انشاءاللہ سمجھا دیں گے کہ وہ اپنی فورن میں پوزیشن. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے بچے بہت اچھے ہیں, کریم ہے بچوں کی, لیکن وہ فیل کرتے ہیں یار بی ایس کیمسٹری کرنا تھا تو اتنے پیسے ایف ایس سی میں کیوں خرچ کیے, یہ کہ ان کو اس کا فائدہ ہوگا. یہ میرٹ میں کیلکولیٹ ہوتے ہیں, آپ ٹاپ کی یونیورسٹیز میں جائیں گے ایف ایس سی کے مارکس کیلکولیٹ ہوں گے اور بی ایس کے آگے کیلکولیٹ ہوں گے, آپ میرٹ سیکیور کریں گے. سر ڈنمارک جیسے کنٹری میں آپ فلی فنڈڈ اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں, اور اٹلی میں, جاپان میں, آسٹریلیا میں پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے. ہمارے بچوں کو پتہ نہیں, جو کالج میں ایف ایس سی جہاں سے پڑھی ہے وہیں سے بی ایس کریں گے تو وہ تو اسی اس میں رہ جاتا ہے. اچھا یہ فلی فنڈڈ ہوتا کیا ہے؟ نو ڈاؤٹ سنتے ہیں ہم لوگ نا, تو لیکن ہمارا آڈینس کا ہوتا ہے کہ سر یہ بتائیں فلی فنڈڈ کیا ہوتا ہے, اس کو ذرا آسان لینگویج میں بتائیں. سر فلی فنڈڈ کا یہ ہے کہ آپ نے اگر بی ایس کے بعد جا رہے ہیں تو آپ نے ماں باپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لینا, آپ نے جو پیسے ہیں سارے باہر سے لینے ہیں, اور آپ نے کما کے وہاں سے پاکستان میں اپنے والدین کو ہی بھیج لیں, اپنا خرچہ نکال لیں, باقی پیسے آپ بچوں کو بھیجیں گے, اور یہ بڑے آرام سے ہو جاتا ہے.
صرف پرابلم پوری دنیا میں سر یہ ہے کہ رائٹ پرسن کے بعد رائٹ بچہ پہنچ نہیں پاتا. اس کو یہ نہیں پتا میں نے جانا کہاں ہے. پروفیسرز پیسہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے جیسی کریم کا تو ماتھا چومیں گے کہ یار اتنے محنتی بچے, اتنے اچھے بچے, اور ہمارے والے ڈیسائیڈ ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہم نے تو بی ایس کیمسٹری نہیں کرنا. میں سر یہ کہتا ہوں جس شوق کے ساتھ, جذبے کے ساتھ بچے ایم بی بی ایس میں جانا چاہتے ہیں, اس سے ڈبل شوق کے ساتھ بچے کیمسٹری میں آئیں تو باہر آ جائے.